لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورہ والنجم قرآن کریم کے ان 4 سوروں میں سے ایک، جس کی ایک آیت پر سجدہ بھی واجب، اور بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس سورے میں معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 1439 ہجرہ کے اس پہلے عشرے میں ہمارا ٹاپک معراج نہیں، لیکن بعض اہم چیزوں کو سمجھانے کے لیے معراج کا تذکرہ 2 دن سے ہو رہا تھا، اور آج شاید اس سلسلے میں میری آخری گفتگو ہوگی۔ اور معراج کا ذکر تو اس سورے میں ذرا سا آگے چل کے آیا، خاص طور پر معراج کے حوالے سے 2 ٹرمز ہمارے یہاں بہت کامن ہیں، ایک سدرۃ المنتہا اور ایک قاب قوسین۔ عربی میں سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا آخری، بیر کا وہ آخری درخت جہاں پہ جبرائیل نے یہ کہہ کر پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وَلَوْ جَاوَزْتُ أَنْمُولَةً لَاحْتَرَقْتُ، کہ یہاں سے اگر میں انمولہ، یہ انگشت شہادت، اس انگلی کی پہلی پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ وہ ہے سدرۃ المنتہا، وہ آخری بیر کا درخت جس سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں جبرائیل کے پر جل جائیں گے۔ جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہیں وہاں ہمارے رسول چمڑے کی نالین پہن کے چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی وہ عظمت جو معراج کے ذریعے ہمیں بتائی گئی، لیکن یہ ٹرم۔ اور دوسرا قاب قوسین، اللہ اور رسول کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، اور ادنا یا اس سے بھی کم۔ بہرحال سدرۃ المنتہا کو تو میں نے ذرا زیادہ سمجھا دیا، ضرورت نہیں تھی، اور قاب قوسین کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن آج کی مجلس میں ٹائم نہیں۔ یہ سب سورہ والنجم، سورہ نجم کی آیتیں، لیکن معراج کا بیان اس سورے میں شروع کرنے سے پہلے پروردگار نے اپنے حبیب کی، اپنے رسول کی ایک خاصیت یہ بتائی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، 2 ترجمے ہیں، ستارے کی قسم جب وہ جھکا، یا قرآن کی قسم جب وہ نازل ہوا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ رسول گمراہ نہیں ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اللہ کے رسول ہر حدیث رسول کو قرآن نے اللہ کا حکم قرار دے دیا کہ رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، وہی کہا جو اللہ کہہ رہا۔ اب پیغمبر کی یہ وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے رسول ہم سے اور آپ سے اور عام انسانوں سے الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ مجھے کیوں کہنا پڑا؟ وہ اس لیے کہنا پڑا کہ معراج کا واقعہ جب آئے گا، اگرچہ آئنسٹائن کی تھیوریاں جن کو پتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ جن کو پتا، ان کو تو اب وہ کنفیوژنز نہیں ہوں گے، لیکن اسٹل ہماری قوم میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو یہ ساری ڈیٹیل نہیں معلوم، تو ذرا سا اس کو میں بیان کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پیغمبر کی جو سب سے اہم بات بتائی گئی کہ وہ وحی سے کہتا، لیکن اس کے علاوہ جو پیغمبر میں ہمیں اور آپ کو کچھ ایسی خصوصی چیزیں نظر آ رہی، وہ معجزہ نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ میں بتا دوں کہ پیغمبر نے جتنے معجزے اپنی زندگی میں دکھائیں، صرف ایک معجزہ ایسا ہے جس کا نام ہے معجزہ خالدہ۔ خالدہ مانے پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے، فار ایور۔ صرف ایک معجزہ پیغمبر کا ہے جو معجزہ خالدہ ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ جو ابھی آیت سنی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن ہمیشہ کا معجزہ۔ باقی جو اللہ کے رسول کے معجزات ہیں، وہ ایسے معجزات ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ معجزہ لگ رہے تھے اور تھے بھی، بعد والوں کے لیے وہ معجزے نہیں رہے، ایک عام بچہ بھی وہ کام کر سکتا، اور یہ باقی تمام انبیاء کا بھی یہی طریقہ کار رہا۔ حضرت ابراہیم آگ میں جا کے بیٹھ گئے، آج بالکل یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی جلتی ہوئی آگ میں جا کے بیٹھے اور وہ نہیں جلے۔ جو اس وقت اتنا بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا قرار پایا کہ یا نار کونی بردم و سلاما، آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ فائر فائٹر جلتی ہوئی آگ کے اندر اپنا ڈریس پہن کے چلے جاتے ہیں اور بچے رہتے ہیں، لیکن ابھی تو اور بھی اس کے اندر امپروومنٹ ہو گیا۔ اس سال سے حج گرمیوں میں آنا شروع ہو چکا، اور عرفات اور مینا کے میدانوں میں گرمی کی وجہ سے عام آدمی بھی بہت پریشان ہے، اور ہر حج کو آرگنائز کرنے والی حکومت بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ 3 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ جاپان والے ایک ایسا ڈریس بنا رہے ہیں، ایک ایسی جیکٹ بنا رہے ہیں کہ اسے آپ پہن لیجئے تو وہ ایئر کنڈیشن کا کام کرے گی اور گرمی نہیں لگے گی۔ اور اب اس سال حج پہ مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ ویسے ہی مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے، یہ ممبر پہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ بالکل آخری سٹیج پر ہے، شاید دسمبر میں مارکیٹ میں آ جائے گی وہ گھڑی، وہ واچ کہ جسے آپ پہنیں گے تو پھر وہ آپ کے بدن کو ایئر کنڈیشن بنا دے گی۔ میں کسی کمپنی کا پروموشن کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی کمیشن مل رہا، لیکن میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیکٹ تو پھر بھی پہننا، ہمارا اپنا جسم، ہماری اپنی باڈی خالی ایک گھڑی پہن کر وہ ایئر کنڈیشن بن جائے گی، اور سردیوں میں ہیٹر۔ کہا کہ دسمبر میں مارکیٹ میں ہے، اور پرائز بھی بہت کم بتائی کہ $70 سے بھی کم۔ تو خیر، خلاصہ یہ ابراہیم کا معجزہ، آگ میں جا کے بیٹھے۔ آج ایک بچہ بھی اس انداز سے جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی، وہ آگ میں جا کے بیٹھ سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات، مردے کو زندہ کر دیا، اس کو ابھی چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، لیکن باقی جتنے معجزات ہیں میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ، دریا کے 2 حصے کر دینا۔ اب یہ سارے معجزات انبیاء کے ایسے کہ اس زمانے کے تمام انسان جو صحیح تھے وہ حق قبول کر رہے تھے، جو غلط تھے ان کی بھی سمجھ میں جواب نہیں آ رہا تھا۔ آج یہ بچہ بھی کر سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول کے معجزات، ممبر پہ بیٹھے
اور ایک بار فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میرے سامنے موتا کا میدان ہے. جارڈن میں ہماری صرف ایک زیارت ہے اور وہ ہے حضرت جعفر طیار مولائے کائنات کے بڑے بھائی آن اور محمد وہ شہزادے جن کا تابوت کل آپ اٹھائیں گے ان کے دادا. اور اس کائنات میں دو ہی انسان ایسے جنہوں نے رسول خدا کا نکاح پڑھا ہے, ایک ابو طالب اور ایک ان کے بیٹے جعفر طیار. صرف جعفر طیار اور ابو طالب کو یہ اسپیشلٹی ہے, ایک اعزاز حاصل ہے, ایک آنر ہے کہ پیغمبر کا نکاح انہوں نے پڑھا. لیکن وہ جعفر طیار جارڈن اونلی ون زیارت. پیغمبر مدینے کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, لوگ پیغمبر کے سامنے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے میدان موتا اور میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ میرا بھائی جعفر طیار دونوں ہاتھ اس کے قلم ہوئے, علم کو بچاتے ہوئے وہ خود مارا گیا, خود شہید ہوا پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے. اب یہ پیغمبر کی ایسی خصوصیت ہے جو آج ایک بچے کے ہاتھ میں بھی ایک ڈیوائس آ سکتی ہے تو وہ یہاں بیٹھ کر, موتا تو پھر بھی چھوٹی چیز ہے, ہو سکتا ہے چاند اور سورج کو بھی دیکھ سکے. پیغمبر اسلام کہ اور جو جسمانی خصوصیات ہیں سایہ نہیں تھا, اس کا ریپیٹ ہونا بھی پاسبل ہے بلکہ ہو بھی رہا. پیغمبر کی آنکھیں, پیغمبر سامنے بھی دیکھتے تھے, پیغمبر اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے. آج کی سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے کہ وہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں, یہ ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے, ہماری باڈی میں امپلانٹ کیے جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ ہم یہ کسی انسٹرومنٹ کی مدد سے دیکھ رہے ہیں. تو پیغمبر کا دیکھنا, پیغمبر کا بولنا, پیغمبر کا سننا. حضرت سلیمان پرندوں سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں بالکل پاسبل ہیں. تو اب یہ معصومین کی روایتوں میں بار بار اس طرح کی جملے آئے کہ بظاہر ہم کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ وہ ایک معجزہ ہے, لیکن وہ ایک معجزہ جب زمانہ ترقی کرے گا, ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی, وہ ایک بچہ بھی دکھا سکے گا. اور یہیں پہ رک کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ, بلکہ میرے حساب سے جو میں نے دنیا کا سروے کیا, سب سے بڑا فتنہ جو مومنین میں بن رہا آج کے زمانے میں, وہ بھی مولا کی ایک حدیث سے لنک کیا گیا. ہمارے یہاں بعض لوگوں کو ایک چیز کا بہت زیادہ شوق ہے اور وہ ہے ظہور امام کب ہوگا, وین, ڈیٹ کیا. اور یہ خالی آج کل نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہمارے علماء نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی. لیکن عالم کی ریسرچ اور ایک ینگسٹر کی ریسرچ میں فرق ہوتا. عالم وہ ساری باتیں بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ حدیث آئی ہے, بٹ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہمارا زمانہ ہے, ہو سکتا ہے یہ واقعہ پھر ریپیٹ ہو جائے. اور ہمارے یوتھ, انہیں انٹرنیٹ پہ, انہیں فیس بک پہ, انہیں ٹویٹر پر, انہیں کہیں سے بھی ایسی کوئی نیوز مل گئی جو ظہور امام کی نشانی یا سائن ہے, فوراً سرکولیٹ کر دیا کہ بس امام آنے والے ہیں. 2 سال پہلے یا 3 سال, 2 سال, کنگ عبداللہ ڈیتھ ہوئی, انتقال ہوا, اب فوراً یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو امام کے ظہور کی ایک نشانی تھی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا خاندان ہوگا اور کئی بیٹے ایک کے بعد ایک حکمران بنیں گے. جب عبداللہ مرے تو سمجھو کہ وہ حکمران خاندان, وہ ڈائنیسٹی, وہ سلسلہ ختم ہونے والا. باقی چیزیں میں نہیں بتا رہا, آج ویک ڈے کی مجلس ہے, بہت لمبی بات نہ ہو جائے. یہ سب سے بڑا فتنہ. روایت میں خاص طور پہ کہا گیا کہ جو ظہور امام کی ڈیٹ مقرر کرے فَكَذِّبُوهُ, تم سب مل کر اس کو جھٹلانا اور کہنا تم جھوٹ بول رہے. خالی یہ نہیں کہا کہ اس کو جھوٹ سمجھنا, نہیں, اوپنلی اس کو کنڈیم بھی کرنا ہے اور کہنا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے, کیونکہ یہ فتنہ. اور اسی کے ذریعے سے الحمدللہ شیعت راہ حق پر ہے. یہاں کبھی انحراف یا ڈائیورجن نہیں ہے, لیکن ہم میں سے جتنے غلط فرقے بنے ہیں وہ ظہور امام کے نام پر ہی بنے
کہ ظہور امام کی ڈیٹ فکس کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور مس گائیڈ کیا گیا. لیکن ایک بات اور کہہ دوں، وہ آج تفصیل نہیں آ رہی، اور اس سے یہ جو فتنہ ہے، فتنہ کیا فتنہ ہے؟ ظہور امام کی ڈیٹ فکس کرنا. اس فتنے سے ہمیں روک سکتے ہیں گائیڈ کرنے والے علماء اور مراجع. تو وہ لوگ پہلے مرجعیت پہ اٹیک کرتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد کچھ اور ہے، وہاں تک جانا ہے، لیکن پہلے اٹیک ان پہ کریں گے تاکہ جب قوم اپنے مراجع پر ہی ٹرسٹ کھو دے اور ان کی بات پہ ٹرسٹ نہ کرے تو پھر بہت آسان ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا. مرجعیت آج کی مجلس میں ہمارا ٹاپک نہیں ہے، جبکہ آج کی مجلس میں یہ ٹاپک اس لیے بن سکتا تھا کہ آج حبیب ابن مظاہر کا بیان ہے جن کا ٹائٹل ہے رجل فقیہ، فقیہ جو مرجع کا ٹائٹل ہے. لیکن یہ بہرحال کل بات آ جائے گی، آج شارٹ کرتا ہوں بات کو، جو اصل ٹاپک ہے وہاں سے ہٹنے نہ پاؤں. فتنہ ظہور امام کی تاریخ. اب اس سے پہلے بھی لوگوں کو انٹرسٹ رہا امام کب آئیں گے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے سائنز آف اپیئرنس یا ظہور امام کی نشانیوں پہ بہت ریسرچ کی. اور پھر یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لاسٹ 2 سینچریز میں انڈیا میں، پاکستان میں اور شاید ایسٹ افریقہ میں بھی ایک ٹرم بہت استعمال ہوتی تھی 200 سال سے، لاسٹ 2 سینچریز سے، کہ آخری زمانہ. آخری زمانہ، یہ آخری زمانہ زیادہ اس لیے کہا جانے لگا کہ بہت ساری حدیثوں کو لوگوں نے جمع کیا تو یہ ایک امپریشن بنا کہ 1200 سال کے بعد امام کسی وقت ظاہر ہوں گے. 1200 سال. اور اس میں سے صرف ایک چھوٹی سی بات، اس لیے کہ اسی بات کی وجہ سے میں ٹاپک سے ہٹاؤں. مولا نے جنگ صفین میں جب آخری رات کو وہ اعلیٰ جہاد کیا، لیلۃ الحریر، جنگ صفین کی آخری رات. جنگ صفین وہ جنگ ہے جو 17 منتھ چلی ہے، 17 منتھ. آخری رات جس کی اگلی صبح کو وہ نیزوں پہ قرآن بلند کیا گیا اور قرآن کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. وہ والی رات پوری رات جنگ ہوتی رہی. صبح کو اچھا، فوج کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹنگ کرے کہ ہمارے کتنے آدمی آج مارے گئے اور دشمن کے کتنے. تو پتہ چلا کہ مولا کی تلوار سے 1000 اس رات کو قتل ہوئے، اور مولا کا جو ڈپٹی ہے، جو مولا کا نائب ہے، مالک اشتر، کتنے فضائل مولا نے بتائے ہیں. میں ایک حدیث بھی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ورنہ آج کی مجلس بالکل اپنے ٹاپک سے ہٹ جائے. لیکن بہرحال مولا نے یہ کہا کہ جو میرا اسٹیٹس رسول اللہ کے پاس تھا وہ مالک اشتر کا اسٹیٹس میرے پاس ہے. وہ مالک اشتر کی تلوار سے 999 مارے گا. اب مالک اشتر نے کہا کہ مولا آج تو اتنا قریب آ گئے ہیں ہم لوگ کہ صرف ایک کا فرق رہ گیا. مولا کا ایک جواب ہے، آپ نے سنا، میں نے 999 اور آپ نے 1000. مولا نے کہا ایک کا فرق نہیں ہے، تیری تلوار کے سامنے جو دشمن آیا مارا گیا، میری تلوار کے سامنے جو آیا تو میں نے پہلے دیکھا کہ اس کی 40 جنریشن یا پیڑھیوں میں کوئی مومن تو پیدا نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر اس کو مارا. اب دیکھیے یہ امام کی آنکھ، امام وہاں تک دیکھ رہے ہیں 40 پشتوں تک. یہ اصل یہ جملہ تھا، لیکن پھر یہ امام زمانہ کا موضوع تھوڑا سا کیوں آ گیا. اب بعض لوگوں نے 40 کے عدد کو بہت سیریس لیا. روایتوں میں 40 اور 70، یہ بہت ساری حدیثوں میں یہ لفظ آتا. اب کیا 40 کا مطلب 40 ہے اور 70 کا مطلب 70 ہے، یا اس کا مطلب ہے بہت زیادہ، وہ ایک الگ بحث. فلاں چیز میں 70 حج کا ثواب ملے گا تو واقعا مراد 70 ہے، یا مطلب ہے کہ بہت سارے حجوں کا ثواب. خیر 40، انہوں نے کہا مولا نے 40 جنریشن کو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 جنریشن تک غلط لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی غلط آدمی پیدا نہیں ہوگا. تو وہ تو خالی امام زمانہ کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کے بعد سارے لوگ مومن و متقی اور پرہیزگار ہوں گے. کہا 40 جنریشن کتنے سالوں میں جا کے پوری ہوتی. اب یہ سوشیالوجی کا مسئلہ
کسی نے کہا 30 میں، کسی نے کہا 35 میں، ایک جنریشن چینج ہو جاتی ہے. تو 40 کو 35 سے ملٹیپلائی کیا یا 30 سے، 1200 سال بنے، 1300 سال بنے، 1400 سال بنے. چنانچہ علامہ مجلسی نے لکھ دیا کہ میرے زمانے میں بہت ہی میرے کلوز فرینڈز کہتے ہیں 1423 ہجرہ میں امام زمانہ ظاہر ہوں گے. اب یہ کیلکولیشن کیسے ہو رہی ہے؟ اس جملے کی وجہ سے، اور ایسے اور بھی چیزیں، لیکن ساری کی ساری غلط. یہ ساری چیزیں غلط. ظہور امام کی تاریخ کسی کو نہیں پتا. مولا نے جو 40 کہا تو 40 کا مطلب ہے بہت زیادہ. لیکن اصل بات کیا تھی؟ امام وہ چیز دیکھ رہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمیں تو اپنی نیکسٹ جنریشن کا نہیں پتا کہ وہ مومن پیدا ہونے والی ہے کہ وہ کافر پیدا ہونے والی ہے کہ دیندار پیدا ہونے والی ہے کہ بے دین. اللہ کا رسول کہاں تک دیکھ رہا، مولائے کائنات کہاں تک دیکھ رہے ہیں. مگر بس اب میں آگے اپنے کل کے سبجیکٹ پر، مگر یہ ساری چیزیں معجزہ نہیں. انسان ترقی کرے گا، سائنس آگے بڑھے گی، تو آپ جیسے آج جغرافیہ کے حساب سے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے دارالسلام دیکھ سکتے ہیں. یہ اسکائپ بھی کافی پرانی چیز ہو گئی، اب تو دنیا اس سے بھی آگے نکل گئی. اسی طرح سے آپ فیوچر کے حالات اور واقعات کو بھی دیکھ سکیں گے کیا ہونے والا. اللہ کے رسول نے معراج میں گناہگاروں کا عذاب کیسے دیکھا. ابھی تو نماز واجب نہیں ہوئی، تو نماز قضا کرنے والوں کا عذاب کیسے دیکھ لیا. جب آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم از دا فورتھ ڈائمینشن، تو وہاں سے یہ کنسپٹ آ گیا کہ جو چیز پہلے فکشن تھی، فیوچر کو دیکھنا، وہ سائنٹیفک فیکٹ بن کے رہ گیا. اور پھر اسٹیفن ہاکنگ کی اس سلسلے میں مزید ریسرچ. خلاصہ یہ کہ فیوچر کے حالات کو دیکھنا پاسبل ہو سکتا، بلکہ ہو جائے گا. پیغمبر جو دیکھ رہے ہیں وہ فیوچر کے حالات. اچھا، اب یہ ایک معراج کی حدیث نہیں، پیغمبر کی کتنی حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے دنیا میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں فلاں آدمی کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، میں فلاں آدمی کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. جنت اور جہنم کا ڈیسیشن قیامت کے بعد ہوگا، ابھی نہیں، ابھی نہیں. یہ بعض گمراہ مذہب والوں کا نظریہ ہو سکتا کہ ابھی سے جنت جہنم ہے. جو میں ہٹ رہا ہوں موضوع سے، واپس آتا ہوں. اکارڈنگ ٹو اسلام جنت اور جہنم آفٹر ڈے آف ججمنٹ تو ابھی سے پیغمبر نے کیسے دیکھ لیا. زید بن حارثہ کی بیٹی کو جنت میں دیکھا کہ نہیں دیکھا. اور بھی بعض گناہگار، یہ روایتیں پڑھوں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. تو معراج کے سفر پہ سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہوتا کہ باقی باتیں صحیح، کہ جو پیغمبر نے دیکھا کہ بے نمازی کو کیا عذاب مل رہا، یا اس کے بعد کچھ اور گناہگار، تو وہ کیسے دیکھ لیا. اچھا، معراج کا سفر اسٹارٹ ہوا ہے، فرسٹ آسمان میں رسول اللہ انٹر ہوئے تب یہ دیکھا. لیکن جب معراج کا سفر کمپلیٹ ہو رہا تھا اور پیغمبر واپس آ رہے تھے، تو اپنے ریٹرن میں پیغمبر جنت میں گئے تھے، اور جنت کے اندر وہ سارے نیک لوگوں کو دیکھ کے آئے تھے، اور جہنم کا بھی وزٹ کیا تھا. جہنم میں گئے نہیں تھے، نعوذ باللہ، جہنم کا وزٹ کیا تھا، اور جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کے آئے تھے. تبھی تو جب رسول اللہ نے آ کر یہ بتایا کہ میں جنت اور جہنم دونوں کا وزٹ کر کے آیا ہوں، تو لوگوں نے دو سوال کیے. ایک سوال مردوں نے کیا، ایک سوال عورتوں نے کیا. مردوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے جہنم کا وزٹ کیا، دیکھیں میری ورڈنگ کو سنیے گا، بعد میں آپ کا اعتراض نہ ہو، واہ یہ کون مولانا آئے ہیں کہ رسول اللہ کو جہنم میں پہنچا دیا. جہنم کا جب وزٹ کیا اور وہ بتایا، تو ایک تو بہت مشہور حدیث ہے جو لیڈیز میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، انہی کو زیادہ ضرورت، اور یہ حدیث پیغمبر نے شہزادی کو بتائی تھی. پیغمبر کون؟ صادق. فاطمہ کون؟ صدیقہ طاہرہ. صادق نے صدیقہ کو معراج کی ایک اسپیشل حدیث بتائی. معراج کی باقی حدیثیں ہم کو اور آپ کو بتائی گئیں، ایک اسپیشل حدیث کہ میں نے سفر معراج میں جہنم میں 10 عورتوں کو 10 گناہوں کی وجہ سے عذاب میں دیکھا. آج
جو میری مجلس سے پہلے کچھ اسپیچز ہوئی، محمدی مدرسے کی ایک بچی نے، کسی اور یوتھ نے، ساری لیڈیز سائڈ سے تھی، تو آج کا دن تو لیڈیز کا دن بن گیا ہے، اور اتفاق سے میری مجلس کا بھی موضوع یہ بنا۔ تو پیغمبر نے یہ بتایا، لیکن یہ تو اسپیشل حدیث ہے جو صادق رسول نے صدیقہ فاطمہ کو الگ سے سنائی۔ یہ حدیث ہمارے پاس رسول اللہ کے ذریعے نہیں آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے تھرو فاطمہ، لیکن وہ بہرحال نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ ضرورت۔ مگر مدینے کے منبر سے پیغمبر بہت ذکر کیا کہ میں نے معراج میں جنت میں کیا کیا دیکھا، اور میں نے معراج میں جہنم میں کیا کیا دیکھا۔ تو کسی نے کہا بہت ہی شارٹ، یا رسول اللہ آپ ہمیں صرف ایک بات بتا دیجیے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم میں جب آپ گئے تو جہنم میں میجورٹی کن کی تھی؟ پیغمبر نے فوراً کہا لیڈیز کی، عورتوں کی۔ جہنم میں عورتوں کی میجورٹی تھی۔ خیر مردوں نے سنا، جیسے آپ خوش ہو گئے وہ بھی خوش ہو گئے، ہنستے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن عورتوں کو پیغمبر پر اعتراض نہیں ہوا ہے۔ وہ ویمن لبریشن کا دور نہیں تھا، پیغمبر پر اعتراض نہیں ہوا، لیکن عورتیں پریشان ہو گئیں کہ وائے ہم کیوں، ہماری میجورٹی جہنم میں کیوں؟ پیغمبر اسلام سے اب عورتوں نے سوال کیا۔ پہلا سوال مردوں کا تھا، وہ مجمع میں تھا، دوسرا سوال عورتوں کا، یا رسول اللہ لیکن وائے؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر میرا کلمہ پڑھنے والی دو غلطیاں نہ کریں تو شاید جہنم میں کوئی عورت نہیں جائے۔ جو میرا کلمہ پڑھتی ہے ان کی بات ہو رہی ہے، حمالۃ الحطب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہندا کی بات نہیں ہو رہی۔ جو میرا کلمہ پڑھ کے محبت کرنے والی ہیں وہ کوئی بھی نہ جائے، اگر یہ دو غلطیاں نہ کریں۔ نماز میں عورتیں مردوں سے زیادہ عبادت گزار، دعائیں پڑھنے میں عورتیں زیادہ آگے، عزاداری میں عورتیں زیادہ پارٹیسپیشن کرتی، نیکیوں کو دیکھتے چلے جائیے، زیادہ عورتوں کا رول ہوتا۔ کہا کہ دو، نمبر ایک، اگر وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرے، اور نمبر دو، اگر وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ یہ دو غلطیاں ایسی ہیں خواتین کی۔ اب مجھے زیادہ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے مجلس کا، لیکن آپ میں سے بہت سو کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ پیغمبر تو خالی جہنم کو وزٹ کر کے آئے تو بتا رہے ہیں۔ ایک عورت کی زبان پہ اپنے کنٹرول کر لے تو کیا کہنا اس عورت کا۔ مگر دیکھیں میں تو خود پریشان ہوں کہ بات سے بات نکل آتی، مگر مولا نے کہا کہ عورتوں خبردار، ایسا نہ ہو کہ اپنی زبان کو اتنا سافٹ بنا لو کہ نامحرم سے بھی اس طرح بات کرو۔ لمٹ ہے ہر چیز کی، پولائٹنس کی لمٹ ہے، سافٹنس کی لمٹ ہے۔ قرآن کریم تو کہہ رہا کہ خبردار جب مردوں سے بات کی جائے، پیغمبر کی بیویوں سے کہہ رہا فلا تخضعن بالقول، خبردار نرمی سے بات نہ کرنا۔ ہمارے یہاں شوہر کو گالی دی جاتی ہے، نامحرموں سے بڑے ہی اخلاق سے ملا جاتا ہے۔ خیر یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے اتنا ہی جملہ انف۔ مولا نے کہا کہ ایک لمٹ ہے، نامحرم کے سامنے اس طرح سے تمہیں بہت ہی پولائٹ اور خوش اخلاق نہیں بننا۔ ایک زبان اور ایک شوہر کی نافرمانی۔ شوہر کی ہر چیز میں اطاعت تو واجب نہیں، شوہروں نے بھی غلط سمجھا ہے کہ اسلام نے ان کو فری ہینڈ دے دیا۔ ہمارے ہاں اردو اور ہندی زبان میں ایک ٹرم ہے، شوہر تمہارا مجازی خدا ہے۔ کہاں سے بنا مجازی خدا ہوا؟ اور مردوں نے واقعاً اپنے آپ کو اصلی خدا سمجھ لیا ہے، لیکن یہ آج کا سبجیکٹ نہیں۔ یہ سبجیکٹ اچھا لگے گا جب رباب کا تذکرہ ہو، یہ سبجیکٹ اچھا لگے گا جب لیلا کا تذکرہ ہو، یہ سبجیکٹ اچھا لگے گا جب ام البنین کا تذکرہ ہو۔ ہمارے سامنے وہ جو اتنی اچھی اچھی مثالیں آج نہیں، آج صرف اتنی سی بات کہ پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے فیوچر کو دیکھا۔ اور پھر ایک عجیب بات پیغمبر نے بتائی، جب پیغمبر معراج کے سفر میں گناہگاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں یہ ساری بات یہ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی معراج سنا، تو آپ کو پتا کہ معراج میں پیغمبر نے کیا کیا عذاب دیکھے۔ صرف کل کی مجلس میں ایک عذاب پڑھنا پڑا،
ورنہ میں بہت ایوائڈ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن آپ کو پتا پیغمبر نے بے پردگی کا عذاب دیکھا, پیغمبر نے گانا سننے والوں کا عذاب دیکھا, پیغمبر نے غیبت کرنے والوں کا عذاب دیکھا, پیغمبر نے انٹرسٹ یا بیاج لینے والوں کا عذاب دیکھا, پیغمبر نے مثلا فتنہ پھیلانے والوں کا عذاب دیکھا. وہ ساری روایتیں آپ سنتے ہیں, ہر ایک کو یاد ہے تقریباً جو میری ایج کے لوگ ہیں یا ابو 40. مگر اس میں پیغمبر نے نیک لوگوں کو بھی دیکھا, نیکیوں کو, اور خاص طور پہ جب پیغمبر نے 4-5 کا ریوارڈ بتایا کہ قیامت معراج بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ آسمان, میں نے فلاں کو دیکھا کہ اس کو اللہ نے یہ رتبہ دیا, یہ درجہ دیا, یہ ریوارڈ مل رہا ہے, یہ محل مل رہا ہے, ایسی حوریں مل رہی ہیں, اس طرح سے دودھ و شہد کی نہریں. جنت نہیں, معراج. تو کسی نے ایک سوال کر لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, تو اس سفر معراج میں سب سے زیادہ ثواب آپ نے کس آدمی کا دیکھا؟ جنت میں نہیں, ابھی اس آسمان میں. پیغمبر نے کہا اس آدمی کا. دیکھیں جملہ بہت توجہ سے سنیے گا. پیغمبر نے کہا سب سے زیادہ ثواب میں نے اس آدمی کا دیکھا جس نے کبھی کسی نیکی کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑا کہ رہی تو بہت معمولی نیکی, بہت چھوٹی سی نیکی ہے, یہ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. بھائی آپ محنت کرتے ہیں تو کب, جب پتہ چلے کہ آپ کو 100 پاؤنڈ پر آور ملے یا 50 پاؤنڈ. اگر آپ کو کہا کہ آپ فلاں کام کرو تم کو 2 پینی ملے گی 1 گھنٹے کی, آپ کام نہیں کریں گے, چاہے آپ کو ضرورت بھی ہو. لیکن آپ کہیں گے اتنی ارننگ, فائدہ کیا محنت کرنے کا. نیکیوں میں کبھی یہ بات نہ کیجیے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی, جیسے کل میں نے ذکر کیا بسم اللہ پڑھنا, یہ بھی ایک نیکی. کسی مومن کی آپ پریشانی دور کر ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. خالی اس کی بات سن لینا تاکہ اس کا فرسٹریشن دور ہو جائے, یہ بھی ایک نیکی. اور اس طرح سے اب میں سلام میں پہل کر لینا مثلا, یہ بھی ایک نیکی. کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھو, بلکہ معصوم کی وہ مشہور حدیث کہ 3 چیزوں میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا. نمبر 1, یہ یاد رکھو اللہ نے اپنا عذاب گناہوں کے اندر چھپا کے رکھا. یعنی غضب, ناراضگی, چلیں عذاب نہیں, عذاب تو ہر گناہ میں ہے, ناراضگی. اب گناہ ہیں کتنے ہوں گے, 500, 1000. ان میں سے کسی ایک میں اللہ نے اپنی ساری ناراضگی, اللہ ناراض, وہ چھپا کے رکھی. یہ نہیں بتایا کون سے گناہ میں. تو کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا. ہو سکتا ہے اسی کے اندر اللہ نے اپنی ناراضگی چھپا کے رکھی. میرے والد بتایا کرتے تھے کہ انڈیا میں ایک زمانے میں ایک صابن آیا تھا سن لائٹ, بہت پہلے کی بات ہے, برٹش زمانے کی. اب اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کار کی ایک چابی, اس وقت کار بھی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس, ایک صابن میں چھپا دی تھی کہ آپ صابن خریدیے. اگر یہ اب آج کل تو یہ بہت یہ انڈسٹری بہت ترقی کر گئی, صابن کی نہیں, کار کی نہیں, یہ ریوارڈ دینے کی. کل لاکھوں صابن لوگوں نے خرید لیے, شاید اسی میں وہ سن لائٹ کہ اسی میں کار کی چابی. اللہ نے اپنی ناراضگی کسی ایک گناہ میں رکھی, کسی ایک گناہ میں. اب پتہ نہیں کون سا گناہ, تو کوئی بھی گناہ نہ کرنا, ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی ناراضگی. اور اللہ نے اپنی رضا, اللہ نے اپنی رضا شب ہجرت مولا کو دی تھی, اور عام انسانوں کے لیے اپنی رضا کسی ایک نیکی میں چھپا کے رکھی. اب پتہ نہیں کون سی نیکی میں, کوئی بھی نیکی کا چانس ملے اس کو چھوڑنا نہیں کہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے, کوئی بڑی نیکی کرو. ہو سکتا ہے جس کو تم نے چھوڑ دیا اسی میں اللہ نے اپنی رضا رکھ دی. اور تیسری بات میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کا کچھ تعلق امام زمانہ سے بنتا ہے. تو اب شب معراج سب سے زیادہ میں نے اس مومن کو خوش دیکھا جس نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جہاں چانس بنا وہ نیکی کر ضرور لی, یہ سوچ کے نیکی کو اگنور نہیں کیا کہ اتنی چھوٹی سی نیکی کا فائدہ کیا. میں نے کہا نا 100 پاؤنڈ کمانے والے کو 1 پینی اگر مل رہی ہے تو یہ کام کرنے کا فائدہ کیا. یہاں پہ ہمارے سامنے 2 حدیثیں آتی. حدیث نمبر 1,
قیامت کے میدان میں ایک ایسا اسٹیج آئے گا، ایک مومن کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ایک ایسا اسٹیج آئے گا اس کی نیکی اور بدی بالکل برابر ہو جائے گی. اسکیل پہ رکھیں گے تو نیکی اور بدی، گناہ اور نیکیاں، یہ بالکل اس کا ویٹ برابر ہو جائے گا. اسکیل بالکل ایک جگہ جا کے برابر رک جائے گا. پرانے زمانے کے اسکیل جو آج بھی میں نے افریقہ میں کچھ ٹاؤن میں دیکھے استعمال ہوتے، خدا اس سے کہے گا خود دیکھ لو، یہ تمہاری نیکی ہے، یہ تمہارے گناہ، اسکیل برابر ہو گئے. اب تجھے جہنم بھی نہیں مل سکتی، جنت بھی نہیں مل سکتی. ذرا چھوٹی سی، ذرا سی 1 گرام کی نیکی بھی لے کے آ جاؤ کہ اسکیل ذرا سا آگے بڑھ جائے اور تو جنت. ثقلت موازینہ، اسکیل کو ذرا سا جھکانا ہے کیونکہ بالکل برابر ہو گیا. اب اس وقت اسے یاد آئے گا، اوہو کتنی نیکیوں کا چانس بن رہا تھا اور میں نے چھوڑ دیا. میں نماز جماعت میں کھڑا تھا، آگے کی صف میں ایک آدمی کی جگہ تھی، میں آگے نہیں بڑھا. کاش میں یہی نیکی کر لیتا. بہت چھوٹی سی نیکی چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا، اب یہ سنیے، مولا کے شہر میں دفن ہونا، نجف وادی السلام، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے ہمیں وادی السلام ملے. وادی السلام کی تفصیل میں جانے کی مجھے آج ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا مولا کا شہر وادی السلام. لیکن اگر کوئی وادی السلام کا بھی جو سینٹرل پوائنٹ ہے، خود مولا کی زری، اس کے اندر اسے دفن ہونے کا چانس ملے، کیا اس کا اسٹیٹس اور رتبہ ہوگا؟ اب ہمدان ایران کا ایک بہت مشہور شہر اور بہت پرانا واقعہ نہیں ہے. تقریباً شیخ مرتضی انصاری، جن کا تذکرہ 1-2 دن پہلے ہوا، تمام مراجع کے استاد، ان کے فوراً بعد کا زمانہ، ان کی مرجعیت کے بعد والا زمانہ. ہمدان ایران کا ایک شہر، وہاں پہ بہت ہی زیادہ گناہگار انسان تھا، جس کا گناہ، وہ گناہ ثواب کو مانتا ہی نہیں تھا مومن، لیکن گناہ، ثواب، دین، ایمان، کوئی چیزوں سے اس کا تعلق ہی نہیں. یہ تاریخ نجف میں واقعہ لکھا. غنڈہ اور بدماش تھا. اب میں غنڈے کے لفظ پر اس لیے ریلائی کر رہا ہوں کہ اس افریقہ میں نے کئی لوگوں کو یہ لفظ کہتے ہوئے سنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ غنڈہ کسے کہتے ہیں. خیر، ورنہ غنڈہ سمجھانے میں کئی 10 منٹ نہ نکل جاتے. غنڈہ بدماش ایک انڈیویجول جو گناہ کر سکتا ہے وہ سارے کرتا ہے. شراب بھی بیچتا ہے اور کیسینو بھی چلاتا ہے، جو بھی اس زمانے کے ہوں، اور جوئے میں بھی حصہ لیتا ہے، اور عبادت سے تو دور دور اس کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ شخص، اور عام طور پہ یہ غنڈے ٹائپ کے لوگ جو ہے نا، وہ ذرا سے بہت ہی ہینڈسم ہوتے ہیں، ان کی باڈی بھی بہت فٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اعتبار سے ان کو اپنی باڈی کو بنا کے رکھنا ہوتا ہے. خیر، بات میں ادھر ادھر کیوں ٹائم ویسٹ کروں. خوبصورت بھی تھا یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ہمدان کے ایک چائے خانے میں، کیفیٹیریا میں، سڑک کے اوپر بیٹھا. انگلینڈ میں تو رواج کم ہے، پیرس میں تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر فٹ پاتھ کے اوپر ہی لوگ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، یعنی باقاعدہ ٹیبلز لگی ہوتی ہے. وہ بیٹھا. ایک مرتبہ اس کے دوست نے دیکھا 100 سال پہلے کے کلچر میں ہر آدمی ٹوپی پہنتا. اس نے اپنے سر سے، بہت خوبصورت ٹوپی تھی اس کی، سر سے ٹوپی اتاری اور اس کو اس نے موڑ توڑ کے جیب میں رکھا، بال اپنے بکھرا لیے، چہرہ بھی اپنا ذرا گندا سا کر لیا، کپڑے بھی پھاڑ لیے. اور دوست گھبرا گیا، کہا کہ کیا کر رہے؟ اکراس دا روڈ ایک عورت جا رہی تھی، اس نے اس کی جانب اشارہ کیا. دیکھیں بالکل غنڈہ بدماشی نہیں ہے، جاہل مطلق بھی ہے، دین نہیں جانتا، لیکن اتنی سمجھ ہے اس میں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ دین نہ بھی رکھتے ہو تو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ یہ عورت، ہاں ایک عورت ہے، دیکھ رہا ہوں بہت ساری عورتیں جا رہی ہیں. کہا کہ یہ اپنے شوہر سے، مجھے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ بات کہنا، یہ اپنے شوہر سے خوش نہیں، سیٹسفائی نہیں. اچھا بہت برا لگ رہا ہے محرم کی مجلس میں جملہ، لیکن بات کو سمجھانا. یہ دیکھو کتنی خوبصورت، ہاؤ پریٹی،
اس کا شوہر جو ہے وہ بہت ہی بد شکل ہے. اب پہلے زمانے میں پیرنٹس جب شادیاں کرتے تھے تو میچنگ کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے جتنا اپنے اور اپنی بہو کی فیملی کے میچنگ کا خیال کرتے تھے کہ میری دوستی ہے اس کے باپ سے. بھئی تم اس کے باپ سے شادی نہیں کر رہے ہو, تمہیں زندگی نہیں گزارنا, تمہارے بیٹے کو تمہاری بہو کے ساتھ ان کی میچنگ سوچو. خیر, تو اب یہ کہ بہت خوبصورت بچی شادی کر دی اس کی بہت ہی بد شکل بچے لڑکے کے ساتھ. اسلام نے اس کو بھی ایک اہمیت تو دی. کہا کہ یہ ویسے ہی خوش نہیں, جانتا ہوں اس کی فیملی کو, شوہر بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ تو ہے, بھائی جب وہ سیٹسفائی ہی نہیں ہے تو ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جائے گا. اور اگر محبت ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں, تو آج میرا موضوع یہ بننا ہی نہیں تھا لیکن پہلے بھی ایک حدیث آ گئی, ابھی بھی یہ ٹاپک بن گیا. اگر محبت ہے تو بڑی سے بڑی غلطیاں ایک دوسرے کی اگنور کریں گے, اور اگر محبت نہیں ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزانہ جھگڑا ہوگا. ہمارے انڈیا پاکستان میں کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو اس پہ طلاق مل جاتی ہے, روٹی ٹھنڈی ہے تو اس پہ طلاق مل جاتی ہے. وہ مسئلہ اس کا نہیں ہے, وہ مسئلہ ہے کہ ویسے ہی دونوں کے دل میں ایک دوسرے سے نفرت. جب نفرت ہوگی تو چھوٹی سی بات بھی. خیر, تو اب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر سے خوش نہیں. اب اگر میں اس کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوں اور یہ مجھ پر نگاہ ڈالے گی تو اور زیادہ اسے اپنا شوہر برا لگے گا. دل میں خیال ہوگا شیطان تو طریقے ڈھونڈتا ہے کس طرح مومن کے اندر پینیٹریٹ کرے کہ بھائی میں تو اتنی پریٹی اور خوبصورت ہوں, میرا شوہر ہونا ایسا ہونا چاہیے. بھائی یہ خیال آ جانا ہی ٹریک سے آدمی کو ہٹا دیتا ہے. میں نے کہا میں کیوں ان کی لائف کو اسپوائل کروں, تو میں نے بھی اپنے آپ کو اتنا گندا اور اتنا بدصورت بنانے کی کوشش کی تاکہ اس کے دل میں کوئی برا خیال اگر آ بھی سکتا ہو تو نہیں آئے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اسلام میں, اور اس نیکی کی وجہ سے عورتوں سے عورتوں کو ایک بہت بڑا ثواب بتایا گیا. بعض عورتیں حجاب کے حوالے سے ایک سوال کرتی ہیں تو وہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ بن سور کے میک اپ. اب جیسے آقا سیستانی نے کہا کہ عورت کے حجاب میں چہرہ وہ کھول سکتی, کنڈیشن لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے کہ زینت نہیں ہونی چاہیے. اگر زینت ہے تو چہرہ چھپانا ہے, تو اب وہ اسی لیے کہ اگر زینت کے ساتھ ہے وہ نامحرم دیکھ رہے ہیں تو یہ عورت کی نیت بالکل ٹھیک ہے, دیکھنے والوں میں ان کے گھروں میں خرابی نہ ہو, شوہر بیوی میں ڈسپیوٹ نہ ہو. آج تو ہمارے ہاں لوگ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ پہلے فجر کی نماز پڑھو پھر جا کر کسی شوہر اور بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ کو آگے بڑھاؤ. یہ دونوں ضروری. نماز جس طرح تسبیح زہرا کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے, اسی طرح سے کسی مومن کو فتنے میں ڈالے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اب میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں, ہو گیا واقعہ ایک نیکی, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ عبادت کی, نہ تقویٰ ہے, نہ پرہیزگاری ہے, مال حرام کما رہا ہے مگر ایک نیکی. سال گزر گیا, یہ ایک مرتبہ شہر سے باہر کسی کام سے گیا, شام کو آیا آفٹر سن سیٹ. 150 سال پہلے باؤنڈری وال ہوتی تھی شہر میں جو رات کو بند ہو جاتی تھی. اب جو آیا تو وہ شہر کا دروازہ بند ہے. بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, بہت ریسنٹ بات بھی نہیں. ایک بار اس نے دروازے کو نوک کیا. عام طور پہ دروازے پہ کیئر ٹیکر بیٹھا رہتا ہے کہ اگر کوئی لیٹ آئے تو آج کوئی نہیں. آخر اسے غصہ آ گیا, خنڈا تو تھا نا, اتنی تیزی سے دروازہ نوک کیا بلکہ دروازہ توڑنے کے قریب ہو گئے. تو پھر دروازہ کھلا, ایک آدمی باہر نکلا, وہ باہر کہیں جا رہا. اس نے ایک بار غصے کے عالم میں کہا کہ کیا ہوا شہر والوں کہ سب مر گئے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج عاشورے کا دن ہے, پورا دن, کل کی پوری رات شب عاشور وہ جاگے, آپ بھی جاگیں گے. پورا دن لوگوں نے عزاداری کی, اب تھک کے مارے شام غریبہ سو رہے ہیں, اس لیے آج شہر میں کوئی نہیں. تو تم کون ہو؟ کہا کہ میں باہر سے آنے والا ایک ذاکر ہوں, قریب کے گاؤں سے آیا تھا, مجلس پڑھنے آیا, شام غریبہ ختم ہو گئی, لوگ گھروں میں گئے, میں اپنے گھر جا رہا ہوں. کہا اچھا تم ذاکر ہو, آج شام غریبہ؟ ذرا دیکھیں دین سے اتنا دور ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج عاشورے کا دن ہے اور آج کی رات شام غریبہ. کہا اچھا آج شام غریبہ, عاشورہ, اور تم ذاکر ہو, تو مجھے مصائب سناؤ. کہا کہ مجمع ہوتا ہے اور ممبر ہوتا ہے اور ایک ماحول. کہا نہیں بس مجھے سننا, اب یہ غنڈا. کہا میں کہاں بیٹھوں؟ کہا میرے اوپر بیٹھ جاؤ. یہ کہہ کے وہ ذرا سا جھکا, اپنے اوپر بٹھا کے کہا مصائب سنا. اس نے 2 جملے پڑھے, جناب عباس کے مصائب. جناب عباس کے مصائب کون ہے جس کی آنکھوں میں آنسو نہ؟
یہ بھی رو دیا، اور اس کے بعد پھر وہ ذاکر اپنے کام سے چلا گیا، یہ شہر میں آ گیا۔ مگر یہ 2 منٹ کے مصائب نے اس کو اتنا چینج کیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اگلی صبح کو کھڑا ہوتا اور ایک مرتبہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جس کو کبھی میں نے مالی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچایا آ کے وہ پیسے لے لے، اور اس کے بعد کہا میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سیدھا وہ نجف پہنچا۔ میں واقعے کو بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ویک ڈے ہے اور گھڑی کی سوئیاں بتا رہی کہ اب مصائب کا وقت شروع ہونے میں صرف 5 منٹ ہے، تو خیر سیدھا نجف آیا، اور نجف میں آ کے پھر ایسا مومن بنا کہ اس زمانے کے مرجے نماز پڑھاتے تھے۔ اب یہ آج کل سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ کے لیے مرجے کے پیچھے نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود آغا خوئی کے پیچھے نماز جماعت پڑھی، جنہوں نے آغا محسن حکیم کے پیچھے نماز جماعت پڑھی۔ یہی ہمارا طریقہ۔ اس وقت کے جو مرجے تھے، جو بعد میں تو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے، جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دیا جب وہ سامرہ شفٹ ہوئے، لیکن جب کا یہ واقعہ ہے وہ نجف میں تھے، وہ نماز جماعت پڑھاتے، اور یہ نماز جماعت اتنے شوق سے آتا ہے کہ ہمیشہ پہلی صف میں ان کے پیچھے اس کو جگہ ملتی۔ اچھا اب یہاں نجف میں اس کو کوئی نہیں جانتا، یہ اسی لیے اپنا شہر چھوڑ کے آیا کہ وہاں میں کتنا ہی اپنے آپ کو چینج کر لوں، سب کو پتا میں غنڈہ اور بدماش، یا کوئی نہیں جانتا۔ یہ نماز پڑھ رہا، اور ایک دن نماز مغرب شروع ہونے والی تھی، مرجے آئے تھے، مصلی پر بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، مثلا عالم، اور آ کر کہا کہ بابا بہت بیمار ہے اور آخری وقت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذرا مجھ سے مل لو، آخری مرتبہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں یہ یاد رکھیے گا جملہ، ہر دور میں مراجع کا تقریباً ایک پیر رہا۔ ایک شیخ توسی کا زمانہ چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک عجیب یونیک پرسنالٹی، ورنہ ہر دور میں 2 مرجع ہوتے تھے ایک وقت میں، اور کچھ ان کی تقلید کرتے تھے اور کچھ ان کی تقلید کرتے تھے، لیکن وہ دونوں مراجعوں میں بڑا بھائی چارہ ہوتا تھا، بڑی محبت ہوتی تھی۔ یہ آغا سیستانی اور آغا خامنائی ہی کی بات نہیں، آغا خوئی اور آغا خمینی بھی ایک ہی دور میں نجف میں رہے، بلکہ جب امام خمینی کے جوان بیٹے کو صدام نے شہید کیا تھا تو اب لوگ پریشان تھے کہ امام خمینی کو یہ خبر کیسے دے کہ کل رات کو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ آغا خوئی سے کانٹیکٹ کیا گیا، وہ امام خمینی کے گھر گئے اور جا کے یہ خبر دی، اور بہت پرانی بات نہیں، دونوں کی مرجعیت اپنے پیک پر تھی۔ اس سے پہلے آغا حکیم اور آغا بروجردی پیر، تو یہ جو مرجع آغا شیرازی ہیں، ان کے ساتھ کے مرجع بالکل ان کے لیول کے بیمار تھے۔ ان کے بیٹے نے آ کر کہا کہ وہ آخر میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت، کوئی اور کام نہیں۔ کہا دیکھو سارے لوگ بیٹھ چکے ہیں صفوں میں، اور اول وقت بھی ہو گیا ہے نماز کا، اور کوئی امپورٹنٹ کام ان کو نہیں ہے، تو میں نماز پڑھا لوں۔ مولا کا روضہ ہے، نماز مغربین ہے، جماعت کے لیے لوگ آ گئے ہیں، کہا کہ بس یہ نماز پڑھاؤں گا اور فوراً آ جاؤں گا۔ اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے جو اس وقت کے روضے کا کیئر ٹیکر تھا، جسے خدام کہتے ہیں، اسے بلایا اور کہا کہ اتنا بڑا مرجع آخری سانس لے رہا، چنانچہ مولا کی زری سے بالکل ملی ہوئی جگہ پہ ایک قبر تازہ قبر تیار کرو۔ اب تو سارا علاقہ بھر گیا ہے، لیکن جب کی بات ہے وہاں قبروں کی اسپیس تھی، ہر آدمی کو پرمیشن نہیں ملتی تھی، ہر عالم کو پرمیشن نہیں ملتی تھی، ہر مجتہد کو پرمیشن نہیں ملتی تھی، لیکن جگہ تھی۔ جو آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں تو وہاں مرحومین کے نام یا زمین پر یا دیوار پہ لکھے ہوتے ہیں۔ کہا کہ بس فوراً یہاں پہ قبر تیار کرو، اتنا بڑا مرجع آخری وقت میں میں نماز پڑھا کہ ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھا، عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے کہ وہی نوجوان، یعنی ان کا بیٹا جو خود بھی ایک عالم ہے، ہر مرجع کی اولاد عالم ہوتی، وہ بھاگا آیا۔ اب یہ سمجھے کہ مجھے لے جانے آیا ہے۔ کہا تمہیں ضرورت نہیں تھی، میں نے کمٹمنٹ کیا تھا میں خود آتا۔ کہا کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، بابا ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ اب موت تو ایسی چیز ہے نا کہ کوئی آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ مجھے اب تک یاد ہے یہ میرا پرسنل واقعہ، کراچی میں ایک بہت مشہور امام باڑہ ہے، محفل مرتضیٰ، میں وہاں مجلس پڑھ رہا تھا، تو مجلس میں یہ اعلان ہوا کہ آج مغربین کی نماز کے بعد فلاں مرحوم کی نماز جنازہ، اور میں مجلس پڑھ رہا تھا ظہرین کے بعد، نماز جنازہ ہے، مومنین شریک ہوں۔ تو اب چونکہ اس رات کو میری کوئی مصروفیت نہیں تھی، تو میں بھی مغربین کی نماز کے بعد آ گیا نماز جنازہ،
کوئی نماز کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, کوئی پریپریشن نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں وہ سسٹم نہیں ہے جو آپ کے یہاں تو بہت سارے لیگل ریکوائرمنٹ, وہاں کوئی نماز کا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ نماز جنازہ کا اعلان ہوا تھا؟ تو ایک صاحب آگے بڑھے, کہا کہ ہاں وہ میرے چاچا تھے. تو کیا ہوا کہ جلدی نماز جنازہ ہو گئی؟ کہا نہیں, وہ ٹھیک ہو گئے. تو جب ٹھیک ہو گئے تو آپ نے صبح دوپہر کو اعلان کیا تھا؟ کہا بہت طبیعت خراب تھی, بالکل لگ رہا تھا مرنے کے قریب ہے. تو ہم نے ان ایڈوانس میں کہہ دیا لوگوں سے تاکہ پہلے سے اطلاع مل جائے. اب ایس ایم ایس کا یا فیس بک کا زمانہ تو تھا نہیں, اب وہ ٹھیک ہو گئے اس لیے جنازہ کینسل. یہ تو میرے سامنے کا واقعہ ہے, میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ. خیر یہاں اس میں نجف کے مرجے کے واقعے میں یہ بات نہیں تھی, صرف کہا تھا بابا کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ سے ملنا چاہتے. کہا کہ ٹھیک ہو گئے. چلیں, ان مرجے نے کہا الحمدللہ آغائے مرزا حسن شیرازی آغائے بزرگ. کہا چلو الحمدللہ. جیسے ہی اب یہ بات ہو رہی ہے مرجے میں اور اس عالم میں, ایک دم سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. مڑ کے دیکھا تو یہ غنڈا, یہ بدماش جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, ایک دم گرا اور مر گئے. اب جب اس کو دیکھا کہ مر گیا تو وہ آغا شیرازی نے کہا قبر تو ہم نے کھدوا دی ہے, تیار ہے قبر, اور یہ ابھی مرا, اس کو اس میں دفن کر دو. پتا چلا ایسا غنڈا اور بدماش جو عاشورے کے دن بھی اپنی غنڈا گردی اور بدماشی میں لگا ہوا تھا, اسے یہ بھی نہیں پتا کہ آج شام غریبہ, لیکن ملا اسٹیٹس تو اتنا ہائی ملا کہ ہم اور آپ تو یہ بھی سمجھتے ہیں وادی السلام کے کسی کارنر میں ہمیں جگہ مل جائے یہ بھی ہمارے لیے انف ہے. اور اسے مولا کی زری سے اتنا قریب قبر ملی جہاں بڑے بڑے مراجے بھی سم ٹائمز دفن نہیں ہو پاتے ہیں. کیوں؟ ایک ایسی نیکی کی وجہ سے جو بہت چھوٹی سی ہم کو اور آپ کو لگ رہی, لیکن اسلام کی نگاہ میں یہ نیکی بہت بڑی نیکی. شوہر اور بیوی کے درمیان کبھی اختلاف پیدا نہ ہونے دینا, اور اگر ہو تو اسے دور کرنا. دیکھیں اس آدمی کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اس فیملی سے, لیکن اتنی سی بات کہ مجھے دیکھ کر کہیں عورت کے دل میں اپنے شوہر کے خلاف نفرت اور زیادہ نہ بڑھے. جلدی سے ایک حدیث پڑھ کے جس کا بیان تھوڑا سا کل آئے گا بات مکمل کرتا ہوں. پیغمبر کا وہ جملہ ذہن میں رکھ کے یہ واقعہ سنی کہ برزخ میں نے سب سے زیادہ خوش اس مومن کو پایا جو دنیا میں ایسی نیکیاں کر رہا جسے عام لوگ چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہیں, اور اللہ کے یہاں وہ بہت بڑی نیکی. نماز شب کوئی پڑھے تو عام آدمی بھی کہیں گے کتنا متقی آدمی. ہر شب جمعہ کوئی دعائے کمیل پارٹیسپیٹ کرے, زیارت وارثہ پڑھے, اعمال رمضان کرے, کتنا مقدس آدمی. لیکن بیوی کے دل میں ذرا سا اپنے شوہر کے خلاف خیال نہ آنے پائے, یہ کوئی کوشش کرے تو اس کو ہم نیکی بھی نہیں مانیں گے. پیغمبر نے شب معراج دیکھا, اور نجف کی تاریخ میں آغائے مرزا حسن شیرازی آغائے بزرگ کا یہ واقعہ آج بھی موجود ہے, لکھا ہوا. لیکن باقی باتیں بعد میں. ایک حدیث چھوٹی سی, کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف بڑھانے والا, اختلاف تو ان کے درمیان ویسے ہی ہوگا ان کی وجہ سے, ہم نے صرف اس کو آگے بڑھا. اللہ کے یہاں اتنا گناہگار ہے جتنا 70 انبیاء کا قاتل ہو سکتا. اور شوہر اور بیوی کے درمیان آپس کے اختلاف دور کے پیچ اپ کرانے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ابراہیم خلیل خدا کی نبوت کا ثواب. باقی باتیں اس کے بارے میں کل کہوں گا, آج تو ٹائم تقریباً مصائب سے بھی 2 منٹ آگے ٹائم ہو گیا. نیکیاں اس کی کوئی لیمیٹڈ لسٹ نہیں ہے کہ بس یہ والی نیکیاں اس کو کر لو اور جنت تمہارے لیے اور تم جہنم سے پروٹیکٹڈ ہو. آج بھی کتنی ہی ایسی نیکیاں جو ہڈن نیکیاں, آج بھی کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو ہڈن گناہ. اور یہ پھر پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے دین کا علم ضروری ہے. شیطان ہمیں مرجعیت سے دور کرتا ہے, اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ جتنا ہم مرجع سے دور ہوں گے گویا ہم نالج سے دور, اور جتنا نالج سے دور ہے اتنا زیادہ شیطان کو ہمارے کنٹرول کا موقع ملتا. آقا حسین نے کربلا میں اور کوئی جہاد نہیں کیا, یعنی اور بھی کیا, لیکن اصل مقصد زیارت 40 کا جملہ یاد کریں, لَيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ. مولا حسین آپ نے یہ جہاد کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو اگنورنس سے نکالا جائے. شیطان مرجعیت کی دشمنی ہمارے دلوں میں ڈیولپ کر رہا.
تاکہ ہم مزید جہالت میں اور اگنورنس میں ڈوبتے چلے جائیں. اور یہیں پہ ہمارے سامنے حسین کا وہ لفظ آ جاتا جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا. خط لکھ کے بلایا تو ذرا اس کی ورڈنگ دیکھیے. من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. حبیب کون ہے؟ حبیب کون ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 حبیب حسین کے بچپنے کے دوست ہیں. نمبر 2 حبیب رسول اللہ کے صحابی. نمبر 3 حبیب مولائے متقیان کے ایسے صحابی کہ ہر جنگ میں علی کے پرچم تلے لڑے ہوئے. کتنے حبیب کے پاس ٹائٹل ہے. حسین کو لکھنا چاہیے تھا میں صحابی رسول کو بلا رہا ہوں، یہ نہیں لکھا. میں اپنے بابا کے دوست کو بلا رہا ہوں، یہ نہیں لکھا. میں اپنے بچپنے کے دوست کو بلا رہا ہوں، یہ نہیں لکھا. کیا لکھا؟ الی الرجل الفقیہ. میں آج بلا رہا ہوں اس کو جو دین کو سمجھتا ہے، جس کے پاس دین کی نالج ہے، جو جاہل نہیں، جو اگنورنس کے اندر نہیں ڈوبا ہوا. یہ کہے کہ حبیب ابن مظاہر کو بلایا گیا. حسین نے کرائیٹیریا بتا دی کہ اگر کوئی حسین کو جوائن کرنا چاہے تو صحابی ہونے سے زیادہ، دوست ہونے سے زیادہ اہم کوالٹی تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے. اور کون حبیب؟ حبیب کسی معمولی آدمی کا نام نہیں. جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی ایک جملہ اسی سے ریلیٹڈ بتا دوں. جو عام طور پہ میرا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں مجلس شروع ہوتی ہے اینڈ میں بھی تھوڑی سی بات وہی ریپیٹ ہوتی ہے. ریپیٹ نہیں، وہی بات آگے بڑھتی ہے، صرف ایک جملہ. نبی اور امام فیوچر کو دیکھتا، لیکن نبی اور امام کا اسٹیٹس تو بہت ہائی. حبیب ابن مظاہر، میثم تمار، رشید حجری، یہ 3 دوست ہیں. ایک فرینڈ سرکل ہے جنہوں نے مولا سے غیب کا علم حاصل کیا. میثم تمار کا واقعہ تو آپ سنتے ہیں، زبان کاٹ دی گئی، اگرچہ زبان ان کی نہیں کاٹی گئی لیکن جو مشہور. رشید حجری، ان کی زبان کاٹی گئی. کیوں؟ صرف اسی لیے کہ وہ فیوچر کے حالات بتا رہے. اور ان میں تیسرے دوست کا نام تھا حبیب ابن مظاہر، بہت عظیم صحابی. لیکن میں کہتا ہوں کہ حبیب کے باقی فضائل ایک طرف، صرف اتنا سا جملہ حبیب کے اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے کافی کہ میدان کربلا میں جب حسین کی آرمی پہنچ گئی، حسین کا لشکر پہنچ گیا، تو اب یزید کی فوج آنا شروع ہوئی. یزید کی ساری فوج ایک ساتھ نہیں آئی، یزید کی آرمی آنا شروع ہوئی. اور جب بھی کوئی فوج آتی ہے تو فوج کے آنے کی آواز ہوتی ہے، گھوڑے آ رہے ہیں، سپاہیوں کی آواز. ہمیشہ شہزادی زینب کہتی ہے اماں فضہ ذرا دیکھ کے آنا کون آیا. پتہ چلا فضہ نے آ کر کہا شہزادی خولی آیا. ذرا دیکھنا شاید کوئی میرے بھائی کا مددگار آیا ہو. فضہ نے واپس آ کے کہا شہزادی ہرملہ آیا. اب دیکھ کر آؤ، کہا شہزادی عمر سعد آیا. اب دیکھ کر آؤ شاید کوئی میرے بھائی کا ناصر آیا ہو، کہا کہ شہزادی شمر آیا. سارے وہ نام جو زیارت عاشورہ میں آپ لعنت کرتے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے جب شمر بھی آ گیا تو زینب نے ایک بار کہا فضہ جا کے ذرا میرے بھائی کو بلا کے لانا. حسین خیمے میں آئے. زینب کیا بات ہے، اس وقت کیوں بلایا؟ کہا جب سے کربلا آئی ہوں مسلسل تیرے خون کے پیاسے، تیرے دشمن وہ کربلا میں آ رہے ہیں. کیا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ حسین نے کہا زینب یہ سوال کوئی اور کرتا تو میں اس کو تفصیل بتاتا، تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو سارا زمانہ دیکھے ہوئے اور نانا دنیا سے گئے، کسی نے ہمارا ساتھ دیا؟ اماں کے پہلو پہ کوڑا لگا، کسی نے ہماری مدد کی؟ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی، کوئی آیا؟ میرے بابا شہید کیے گئے، کوئی آیا؟ میرا بھائی حسن مجتبیٰ کلیجہ ٹکڑے کیا گیا، اس سے پہلے کوئی آیا؟ زینب تم تو خود آئی وٹنس ہو، تمہیں کیا بتاؤں؟ زینب نے کہا لیکن بھیا ایک آدمی ایسا کہ مجھے یقین ہے اگر تو اسے بلائے گا تو وہ ہر پریشانی اٹھائے گا، لیکن تیرے پاس ضرور آئے گا، تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر. اے حبیب تم صحابی رسول ہو، بہت بڑا اسٹیٹس ہے،
تم مولائے کائنات کے سپاہی ہو، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، تم حسین کے بچپنے کے دوست ہو، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، مگر یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کربلا کے میدان میں زینب کبریٰ نے اگر کسی کو یاد کیا تو تمہیں یاد کیا۔ اور حسین نے کہا زینب اب میں خط لکھتا ہوں، تم نے یاد دلایا، میں خط لکھتا ہوں۔ دوپہر کا وقت ہے، حبیب شہر کوفہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ابن زیاد کا کوفے پہ کنٹرول ہو چکا، سارے راستے بند ہو چکے، اور حبیب دوپہر کا کھانا اپنی بیوی کے ساتھ کھا رہے ہیں، دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہے۔ حبیب نے وہیں سے پوچھا کون؟ کسی نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام سننا ایک مرتبہ حبیب تڑپ کے اٹھے۔ حبیب کی بیوی پردے کے پیچھے گئی، حبیب دروازہ کھولتے اور پہلے تو اس کے قدموں پہ گر پڑے، بوسہ دینے لگے، ارے یہی تیرے پیر ہیں جن سے چل کر تو میرے مولا کی بارگاہ سے میرے پاس آیا۔ اس کے بعد بڑی عزت اور احترام سے لا کے کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ آقا کا قاصد کیوں آیا؟ کہا کہ آقا حسین نے خط بھجوایا۔ حبیب نے خط کھولا، حسین کا جملہ تھا، حبیب میں تیرے شہر کوفہ کے قریب آ گیا ہوں، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں، محمد کی نواسیاں، میرا اہل حرم بھی ہے، اگر آ سکتے ہو تو میری مدد کے لیے آؤ۔ آج آپ کہتے ہیں، لیکن پہلی بار شاید حبیب نے کہا، جیسے ہی یہ جملہ پڑھا بے اختیار اپنی جگہ سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، لبیک یا حسین، لبیک یا ابا عبداللہ، مولا تو نے بلایا ہے، تیرا غلام حاضر۔ لیکن قاصد سے کہا تو چلا جا، میں بعد میں کسی وقت آؤں گا، میں تیرے ساتھ باہر نہیں جا سکتا۔ ادھر حبیب کی بیوی کو حبیب سے زیادہ بے چینی تھی، میرے آقا کا قاصد میرے گھر کے دروازے پہ کیوں آیا؟ ادھر وہ قاصد باہر گیا، ادھر زوجہ حبیب پردہ ہٹا کے کمرے میں آئی، کہا حبیب ذرا جلدی سے بتا میرے آقا نے خط میں کیا لکھا؟ کہا میرا آقا کربلا میں آ گیا اور مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ زوجہ حبیب نے بے چین ہو کر کہا، دیکھیں یہ زوجہ حبیب کے دو جملے تھے جس کی وجہ سے آج کی مجلس میں نے عورتوں کا ذرا سا رول بتایا۔ زوجہ حبیب نے بے چین ہو کر کہا، اے حبیب میرے آقا نے بلایا ہے تو نے کیا فیصلہ کیا؟ حبیب کو امتحان لینا، زمانہ بڑا نازک ہے، شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے پہ اس وقت ٹرسٹ نہیں تھا۔ حبیب نے کہا کہ اے میری بیوی میں سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ اتنا سننا ہے، وہ مومنہ جلال کے عالم میں آ گئی، باقاعدہ یہ ہسٹری میں لکھا ہے، محاورہ نہیں، جلال کے عالم میں آ گئی، اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے پھینکی، کہا حبیب یہ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جا، اپنی تلوار مجھے دے، محمد کا نواسا، اب میری شہزادی فاطمہ کا بیٹا میرے شوہر کو بلائے، اور میرا شوہر کا ابھی میں سوچ رہا ہوں میں تلوار لے کے اپنے آقا کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں ہے، مجھے تیرا خیال ہے، میرے بعد کیسے زندگی گزارو گے؟ عجیب جواب دیا اس مومنہ نے، کہا کہ اے حبیب میں مٹی کھا کے گزارا کروں گی، مٹی کھا کے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی فاطمہ کا لال میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر اس کی مدد کو نہ جائے۔ حبیب نے کہا میں تو تیرا خیال کر رہا تھا، میں جا رہا ہوں، رات کا وقت ہے، دن کی روشنی میں تو حبیب گھر سے باہر نہیں آ سکتے ہیں، رات کا وقت ہے، اپنے غلام کو گھوڑا دے کے پہلے سے بھیج دیا تھا کوفے کے باہر، فلاں جگہ میرا انتظار کرنا، اگر میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلا تو حکومت روک لے گی۔ آدھی رات کے اندھیرے میں پہنچے، دیکھا کہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر گھوڑے سے کہہ رہا ہے بہت دیر ہو گئی، اب تک میرا آقا نہیں آیا، شاید وہ نہیں آئے گا، میں تیرے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا اور اپنے آقا کی مدد کروں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا میں تیری بے کسی کے قربان، آج یہ غلام تک تیری مدد کرنے کا خیال کر رہے ہیں۔ بہرحال بات مختصر کروں، بہت لمبی ہو گئی بات۔ حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے، حبیب گھوڑے پہ سوار اپنے غلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ حبیب کا آنا تھا، خوشی کے نعرے بلند ہوئے، عباس نے اپنا علم حبیب کے سر پہ لہرایا، اصحاب امام حبیب کے گلے لگ رہے ہیں، ہر طرف خوشی کے نعرے ہیں۔ یہ آوازیں زینب نے سن لی۔ ایک مرتبہ کا فضا، جب سے کربلا پہنچی ہوں آج پہلی بار بھائی کے
فوج سے خوشی کی آواز آ رہی ہے، کیا ہوا دیکھ کے آنا۔ فضا گئیں اور واپس آ کر کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا ہے، یہ اس کی خوشی ہے۔ ایک بار زینب کہتی ہیں فضا ذرا حبیب کو پیغام دینا، میں حبیب سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ حبیب کو پیغام ملا، یقین نہیں آ رہا ہے۔ ایک بار حسین نے کہا حبیب چلو میرے ساتھ، بیچ میں پردہ پڑا ہے، خیمے کے اندر زینب ہے، خیمے کے باہر حبیب ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب مبارک ہو، میرے بچپنے کا دوست میری مدد کے لیے آ گیا، بس اتنا سننا ہے۔ زینب کہتی ہے حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے، دختر فاطمہ بنت زہرا کا سلام قبول کرو۔ غش کھا کے حبیب زمین پہ گر پڑے۔ شہزادی آج یہ دن آ گیا ہے کہ ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر مصائب حبیب کا ایک جملہ 2 دن پہلے آ گیا تھا، جب عاشور کا دن آیا حسین نے حبیب کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر نماز کی مہلت لے کر آؤ۔ فوج یزید نے کہا حبیب اپنے آقا سے کہہ دو نماز پڑھنے کا فائدہ کچھ نہیں، اس کی نماز قبول ہی نہیں، وہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ بس اتنا سننا تھا، برداشت نہ کر سکا حبیب، وہیں سے آواز دی آقا مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا، اب میں یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا۔ یہ کہہ کے تلوار نکالی اور ایک بار وہ جہاد کیا۔ حبیب زمین پہ گرے، بوڑھا حبیب دنیا سے رخصت ہوا۔ اور 11 محرم کی تاریخ آ گئی۔ 11 محرم کی تاریخ، یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے اہل بیت کا کردار۔ 11 محرم کی تاریخ آ گئی، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ اللہ کرے اس سے پہلے سب مر جاتے۔ نامحرموں کا مجمع، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع و چادر کے قیدی بنا کے بازار کوفہ میں لے جائی گئی، قافلے کو روک دیا گیا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا، آقا سجاد کے گھٹنے کو پکڑ کے ہلایا اور کہا آقا میرا سلام لیجئے۔ سجاد نے دیکھا، پلٹ کے اونٹ پر زینب بیٹھی ہے، کہا پھوپھی اماں یہ حبیب ابن مظاہر کا یتیم آیا ہے اور ہمیں سلام کر رہا ہے۔ زینب نے جھک کے دیکھا اور کہا ارے تو یہاں آ گیا، یہ بتا تیری ماں کہاں ہے؟ قریب کی چھت سے زوجہ حبیب کی آواز آئی، شہزادی آپ کی کنیز آپ کے استقبال کے لیے صبح سے یہاں پہ بیٹھی ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ کہا زوجہ حبیب میں تو کب سے تجھے ڈھونڈ رہی تھی، ارے مجھے پرسہ دینا ہے، تیرا شوہر مارا گیا، ارے مجھ سے پرسہ قبول کر۔ شہزادی زینب زوجہ حبیب کو پرسہ دے رہی ہیں، آپ کو بھی کوئی پرسہ دینے آیا؟ بھیا تو آپ کا مارا گیا، عباس تو آپ کا مارا گیا، اکبر تو آپ کا مارا گیا، ہائے آپ کو پرسہ دینے کو۔ اجرکم اللہ، خداوند حبیب ابن مظاہر کی اس وفاداری کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو حسین، کربلا اور آل محمد کا حبیب کی طرح کا وفادار بنا۔ خداوندہ اس کریم ابن کریم گھرانے کا واسطہ، اس کریمہ اہل بیت زینب کبریٰ کا واسطہ جس کے 18 لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے ہیں مگر وہ حبیب کی زوجہ کو پرسہ دے رہی ہے، خداوندہ اس زینب کبریٰ کا واسطہ جو لوگ زینب کو پرسہ دینے آج کی مجلس میں آئے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین